ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضرورت کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کمانڈر اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر کافی طویل تھا تو چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہیوں نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑا خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں بدل گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اسی بزرگ پر پڑی تو بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ کی طرف دیکھا، بڑھنے لگا تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں لیے جا رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر رکیں گے۔ آج رات آرام کے بعد کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازار کے ایک کونے میں سے ایک گھوڑے باندھ دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان کے پیچھے تہہ خانے میں لے گیا اور جہاں آرام و بستر بچھے ہوئے تھے سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء بھی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سفر کی طرف تک چکے تھے اور لہٰذا آپ آرام کرنے کے بستر پر لیٹے اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے نماز صبح ادا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کریں گے، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ ایک عام آدمی کے بھیس میں سیر تفریح کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگی یہ ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کی صحت بالکل تندرست رہے، کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بہت بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتا تھا کہ وہ صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا۔
اور جب سلطان اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ یہی وہ بزرگ ہے جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ دھیریا بچوں سے صرف نہانے کے 10 روپے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بزرگ کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر اس سے اس کا سوال جواب پوچھا جائے۔ اتنے میں سلطان اس کی طرف بڑھنے لگا تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس میں بازار میں بہت سارے ایسے تاجر ہیں جو آپ کو پہلے مکے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ سلطان معظم ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہر جگہ موجود ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس نہ تا خانے میں پہنچ گیا۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپس پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جانے تہ خانے میں چلا گیا اور ناشتہ کر کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلا تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار بازار میں لوٹا اور ایک بزرگ دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بزرگ کہاں ہے؟ آخر وہ ان بچوں کو مفت کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا کہ ارے بھائی، مجھے نہیں پتہ، یہ بھی ایک بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریب اور یتیم بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور ہونے لگا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے سپاہی کو بھیجے، جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا، لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا، چور بھی ابھی بھاگ کر جا رہا تھا، گاؤں والے نے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنا گھوڑا اور دوڑایا تاکہ وہ اس چور کو پکڑ سکیں۔ آپ کا کماندار آپ کو منع کر رہا تھا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہذا سلطان کو اس کی پکڑنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بزرگ کے منہ سے بھیس ہٹایا تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت کھانا کھلا رہا تھا، اور وہی بزرگ اب اس تاجر کے گھر سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا تھا کہ آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہے ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر اس بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے، یہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھری معاشرت لے کر ان کو نہلا دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کو گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو اے اللہ میرے درمیان پردہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک اس سے ایک تیر نکلا اور اس بزرگ سلطان کے درمیان میں سے گزرا کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑا حیران تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی محل واپس آ گیا اور یہ سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ وہ لوگ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں ہٹاؤں گا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل سے اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا اور اس کنویں کی طرف چلا گیا۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑا رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گئے۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں۔ جب بچوں نے جی بھر کے نہا لیا تو بزرگ نے ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چھپ کر سارا منزل دیکھ رہا تھا۔ پھر سے بزرگ نے رقم واپس اپنے تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائی اور اس جھاڑی کے نیچے سے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اس سرنگ کے اندر چلا گیا، پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو کھول کر سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان داخل ہوا تو وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو تب تمہاری جان بخش دوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان تو میری ہے، کب تک تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز، اس کو اللہ پر اتنا یقین اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں پانی پیتے دیکھا، تو آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم ان حوض میں نہانے والے بچوں سے تم 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اور اس بازار میں بھی میں نے نہاتے ہوئے۔ تو بزرگ کہنے لگا کہ سلطان معظم 15 سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانیں کوئی وراثت نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھی۔ جب میں نے سارا منظر دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنے دکاندار جتنا بھی منافع ہوتا تھا میں ان تاجروں کے بچوں کو کھانے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا تھا ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں سوچتے اس کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو کیا تم مجھے اس کے بدلے میں کیا سکے دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھے کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تاجروں کے بچے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کے دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر تم نے آج کے بعد اس حوض پر نہانا ہے تو تمہیں ایک
بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ تم کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے، اور وہ اپنے باضد اپنے گھر سے سکے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار میں جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازار میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ تو بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس تاجر کا کاروبار بہت سارا منافع آیا تھا، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ سارا نفع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا، اور اس سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کے بیوی کو دی جس کی دکان پر اس تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جبکہ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا، اور کہا کہ میں تو تمہیں بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان سے دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجر کے بچے بھوکے مر جاتے، تو پھر آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اب کے بعد میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو، اور تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور اس کمانداروں نے تاجروں سے دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دے، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا دی۔ اور اسی طرح سلطان کی کوشش کی وجہ سے ظلم کی خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی کھٹاور۔ پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا۔ اسی مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی۔ اور دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقلمندی اور بہادری کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل